اگر آج کا دن مشکل اور تکلیف دہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی پوری زندگی ایسی ہی رہے گی۔ رات جتنی زیادہ تاریک ہوتی ہے، صبح کا سورج اتنا ہی زیادہ روشن اور چمکدار طلوع ہوتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اس کے پاس ہر بندے کے لیے بہترین وقت پر بہترین تحفہ موجود ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہوا کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ بن جائیں، دنیا میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو آپ میں خامیاں نکالیں گے۔ اس لیے انسانوں کو نہیں بلکہ صرف اپنے خالق کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن صبر کا دورانیہ انتہائی سخت اور طاقت آزما ہوتا ہے۔ جب اپنوں کے رویے، حالات کی سختی اور دنیا کی ناانصافیاں آپ کا گھیراؤ کر لیں تو اس وقت اپنے قدم جمائے رکھنا اور رب کے فیصلے پر رضامند رہنا ہی ولایت کا اصل درجہ ہے۔ انسان کی خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، وہ جتنا حاصل کرتا جاتا ہے اس کی طلب اور بڑھتی جاتی ہے، لیکن حقیقی امیر اور غنی وہ انسان ہے جو اپنے رب کی عطا کی ہوئی تھوڑی چیز پر بھی شکر ادا کرتا ہے اور قناعت کی دولت سے اپنے دل کو مالا مال رکھتا ہے۔ جہاں عزت اور احترام ختم ہو جائے، وہاں سے خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ جانا ہی دانش مندی ہے۔ کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کی بھیک مانگنا اپنی خودداری کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص آپ کی موجودگی کی قدر نہیں کرتا، اسے اپنی غیر موجودگی کا احساس دلانا ہی سب سے بہترین جواب ہے۔ منافق انسان کا سب سے بڑا چہرہ اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ منافق شخص مشکل وقت میں تاویلیں اور بہانے تراشتا ہے، جبکہ مخلص انسان خاموشی سے آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مخلص لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کی قدر کرنا سیکھیں۔ دنیا کی سب سے بڑی خوش فہمی یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بہت وقت باقی ہے۔ وقت ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جو کبھی واپس پیچھے کی طرف نہیں بہتا۔ جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنوں کے ساتھ جیو، معاف کرنا سیکھو اور نیکی کرنے میں بالکل تاخیر نہ کرو۔ معاف کر دینا انسان کے ضعف کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب آپ کسی کو اس کی غلطی پر معاف کر دیتے ہیں تو آپ دراصل سامنے والے پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، کیونکہ بدلے کی آگ اور کینہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، جبکہ معافی دل کو ہلکا اور آزاد کر دیتی ہے۔ غرور اور تکبر انسان کے اندر کا وہ زہر ہے جو اسے اپنے علاوہ کسی کو انسان سمجھنے نہیں دیتا۔ یاد رکھیں کہ تاریخ ایسے فرعونوں اور جابروں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جو اپنے تکبر کے جام میں زمین کو اپنا غلام سمجھتے تھے، لیکن آج وہ اس مٹی کے نیچے دب کر گمنام ہو چکے ہیں۔ اپنی اولاد کو آسائشیں اور مہنگے تحائف دینے سے زیادہ ضروری ہے کہ انہیں وقت دیں اور ان کی تربیت پر توجہ دیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو پرواز سکھائیں گے تو وہ ہر مشکل حالات میں اپنا راستہ خود بنا لیں گے، لیکن اگر آپ صرف انہیں پکے پکائے گھونسلے دیتے رہیں گے تو وہ پہلی ہی آزمائش میں ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ اپنے دل میں حسد کی جگہ کبھی نہ بننے دیں۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے خود حسد کرنے والے کی اپنی سکون اور خوشیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دوسرے کی خوشحالی پر جلنے کے بجائے اس کے لیے برکت کی دعا کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں
تو فرشتوں کی دعا آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ صرف سبق بن کر آتے ہیں، ان سے دل لگانے یا ان کے جانے کا شوق منانے کے بجائے ان سے حاصل ہونے والے سبق کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو انسان سبق سیکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے وہی دانش مند ہے، اور جو پرانی یادوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے وہ اپنی آنے والی خوبصورت زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتا ہے۔ ہر گرنے والا قطرہ بے قدر اور معمولی نہیں ہوتا۔ کچھ بارش کے قطرے بنجر مٹی کو زرق برق کر دیتے ہیں، اور کچھ آنکھ کے خاموش قطرے انسان کے گناہوں کو دھو کر اس کا رب سے تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ رب کے سامنے بہنے والا ایک سچا آنسو انسان کے مقدر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس عورت کو زیادہ غصہ آتا ہوگا وہ عورت جماع کے وقت شوہر کو بہت راضی کرتی ہے، اور ہم بستری کرنے میں شوہر کو بہت زیادہ مزہ اور لذت دیتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے منصب، لباس یا دولت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اس رویے سے ہوتی ہے جو وہ ان لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کسی طاقتور کے سامنے جھکنا مجبوری ہو سکتا ہے، لیکن کسی کمزور کی عزت کرنا انسان کی اصل تربیت اور خاندانی ظرف کو ظاہر کرتا ہے۔